محسوس نہ کریں تو تھوڑا سا آگے آ جائیں، ذرا مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ جتنے مومنین پیچھے بیٹھے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آگے آ جائیں ذرا۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند، اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدو ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ خوص الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فاطر الخلائق بقدرتہ وناشر الرحا برحمتہ ووطنا بسخور میدان عرضہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا ابی القاسم الصلاة والسلام علی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ۔ اما بعد فقد قالہ الرحمن وفی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات فرماؤ۔ دعائے بارگاہ شہزادی کونین میں مخدومہ عالمیان اپنی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرمائے۔ اس مجلس پاک کا ثواب چہاردہ معصومین کے توسط سے عزت مواب برادر مخصوص بھائی جان طاہر چیمہ صاحب، بھائی جان نجب چیمہ صاحب، ان کے والد گرامی کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ مولا اس خاندان کے جتنے مرحومین اس دار فانی سے اس عالم بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں، مالک سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو عالم محمد کے نور سے منور فرمائے۔ عزت مواب جناب قائم چیمہ صاحب، بھائی جان سجاد چیمہ صاحب، مالک ان کے والد گرامی کے بھی درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور اس بزم حسینی سے کوئی بندہ خالی دامن نہ جائے۔ جو بھی شرعی حاجتیں امام حسین کی پاک اماں سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزت مواب جناب ڈاکٹر غلام شبیر چیمہ صاحب، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے، اور جناب چودھری منور حسین چیمہ صاحب یو ایس اے میں رہتے ہیں، کریم کربلا کی عزت کا صدقہ مولا ان کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے، اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور پردیس میں ہے مالک ان کی تمام مشکلات کو مولا متقیان مشکل کشا کے صدقے میں حل فرمائے۔ آمین ضرور کہیے گا۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مالک حفاظت فرمائے، وہ جس کرب سے گزر رہے ہیں، اس پریشانی میں مبتلا ہے، جو ان کی حفاظت پہ مامور ہے، مالک ان کی حفاظت فرمائے۔ جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان قرآن ہیں،
दुश्मनान अहले बैत हैं, मालिक ने नीस्त व नाबूद फरमाए। मैं सभी चेहरों को जानता हूँ, मौला हर बंदे के दिल में कोई ना कोई हाजत है, कोई ना कोई ख्वाहिश है। चहारदा मासूमीन के तवस्सुल से मालिक सब इल्तिजाओं को, दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जनाब इज़्ज़त व ज़फ़र चीमा साहब को मौला गरी के रहमत फरमाए, जुवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली। मतवज्जे है कि चंद एक बातें आपकी समातों के हवाले की जाए। इमाम हुसैन आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए कि जिसने कुलज़म लाल से गौहर मकाम को पैदा किया और खुद ला मकान रहा। दाना चेहरे पे चेहरे पालन ज़िंदगी दराज फरमाए और तारीफ़ जचती सिर्फ उसी ज़ात के लिए है जिसने मोहम्मद को बनाया, खुद अहमद रहा। और थोड़ा सा करीब करो जी, तारीफ के लायक है ही वो ज़ात, तारीफ बनती सिर्फ उसी ज़ात के लिए है। तारीफ के सब काबिल ही वो ज़ात है कि जिसने अली को बनाया, खुद आला रहा। जो आयत पढ़ी है उसके ज़िमन में चंद इक़्तिबासात आपके ज़हान आलिया तक हदिया। मैसेजात बड़ी मशहूर व मारूफ आयत है और तकरीबन कोई बंदा जो जिसकी माँ ने उसे नादे अली पढ़ के दूध पिलाया है ना, वो इस आयत से भी वाकिफ है और इसके तर्जुमे से भी वाकिफ है। अल्लाह फरमाता है कि एक अल्लाह वली है, एक उसका रसूल वली है और एक वो वली है जिसने हालत रुकू में मालिक सलामत इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। एक अल्लाह वली मेरे सामने है, क्योंकि मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूँ। लोगों को विलायत के मानी का पता ही नहीं है। अगर विलायत के मानी का पता होता तो फिर दो बातें न करते, या फिर अली की विलायत में कोई ऐब न निकालते। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। लोगों को विलायत के मानी का पता ही नहीं है कि विलायत कहते किसे है। और कुरान की इज्जत की कसम है, मैं जो जुमला पढ़ने लगा हूँ ना, ये मैं 20 मिनट के बाद पढ़ना चाह रहा था, लेकिन आप हमादन मुतवज्जे हैं तो मेरा दिल आया, मैं ये लफ्ज़ कहता हूँ कि सूरह कुरान शुरू कहाँ से होता है? बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, वन्नास में खत्म होता है, यानी बे से लेके सीन तक पूरे कुरान का मुताला फरमाए। अल्लाह कहता है, ऐ बंदे, जब तेरा मुझसे बात करने को दिल चाहे ना, तो तू मुझे ना नबी कह के बुला, ना तो मौला इमाम हुसैन सलामत रखे शाह जी मालिक आपकी जिंदगी अंदर फरमाए। अल्लाह कहता है यानी सीन से लेके बे से लेके सीन तक, बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक, अल्लाह कहता है जब तेरा दिल चाहे मुझसे बात करने को, मुझसे कलाम करने को, ना मुझे नबी कह के बुला, ना मुझे इमाम कह के बुला। अगर तेरा दिल आ जाए मुझसे बात करने को, या मुझे वली कह के बुला। या मुझे वली कह के बुला, या मुझे अली कह के बुला। सुभान अल्लाह। आपको सलामत रखेंगे। अल्लाह के जब तेरा दिल आ जाए, आया है। चलो मजलिस तरहीम है, यहाँ एक बात कर जाओ। मासूम फरमाते हैं कि जब तू अल्लाह की बारगाह में सजदा दे
اللہ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کے روبرو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں اگر یہ یقین کرنا مشکل ہو جائے تو پھر یہ یقین کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین کرنا مشکل ہو جائے تو پھر اس یقین کامل سے سجدہ کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں بدقسمت ہے وہ انسان کہ جو گھر میں سجدہ چھوٹا کرے اور چار بندوں میں بیٹھ کے سجدہ لمبا کرے۔ سبحان اللہ، امام حسین آپ کو سلام مرزاد الحمد لگا رہی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جیسا سجدہ گھر میں کر اور ویسا سجدہ تو مسجد میں کر اور ویسا سجدہ تو چار بندوں میں کھڑا ہو کے کر رہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں یہ یقین کے ساتھ سجدہ کر کہ تو عادتاً نماز نہیں پڑھ رہا، عبادتاً پڑھ رہا۔ کہ تو عادتاً نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ تو عبادتاً پڑھ رہا ہے۔ اور یقین کیجئے گا معصوم فرماتے ہیں کہ جب تو یہ یقین کر لے گا تو پھر تیری عبادت کا اور حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک سارے انبیاء سے یہ سوال ہوا کہ حل رائے کا رب، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اور سارے انبیاء یکسباں ہو کے یہی کہتے رہے دیکھا نہیں، سنا ہے کہ وہ رب ہے۔ اور یہی سوال چلتے چلتے اس کے در تک پہنچا جو علم کا در تھا، جو علم کا در تھا۔ مولا امیر علیہ السلام سے پوچھا یا علی حل رائت رب، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں علی اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، زندگی اندراز فرمائے، زندہ باد، زندہ باد۔ علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ بندے کا تجسس بڑا یا علی اللہ بھی دیکھنے میں آتا، وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ علی مولا مسکرا کے کہتے ہیں عقل کے اندھے، اللہ کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے دل کی نگاہ کی ضرورت ہے، دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ یعنی عبادت کر، عادتاً نہ کر۔ مجلس کی ابتدا ہے، میرا دل آ گیا، میں ایک لفظ کہہ دوں بھائی جان، بندہ جب اس بزم خاکی سے جاتا ہے ہمارا ماحول اور ہے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو بندہ مر گیا ہے وہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، یہ پوچھتے نہیں بندے، پوچھتے ہیں نہیں کیا چھوڑا، کتنا ترکہ چھوڑا، کتنی اولاد چھوڑی، کتنا مال چھوڑا، یہ ہے ہمارا ماحول۔ اور جہاں بندہ جاتا ہے نا وہاں کچھ اور باتیں ہیں، وہاں کی مخلوق پوچھتی ہے کہ تو لے کے کیا آیا، تو لے کے کیا آیا۔ بندہ تین چیزیں چھوڑتا ہے، مال چھوڑتا ہے، اولاد چھوڑتا ہے اور اعمال چھوڑتا ہے۔ متوجہ ہے جہاں میں لفظ کہا اہل مجلس کی ابتدا تھی، میرا دل آ گیا چلو میں یہ باتیں کر دوں۔ مال چھوڑ کے جاتا ہے، اولاد اور اعمال۔ اور اگر میں اسی پہ بحث کرنی شروع کر دوں تو ہمارے وقت میں اتنی وسعت نہیں، آدھا وقت گزر جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں مولا کائنات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں علی کی نگاہ میں کیا تھی۔ مولا امیر علیہ السلام سے پوچھا یا علی
اور دنیا اس میں تفصیل بڑی بھائیجان بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے چہرے کا چیمہ صاحب بیٹھے ہیں، امام حسین آپ کے سب کی زندگی دراز فرمائے. دنیا اس میں تفصیل بھائی سجاد، دنیا اس میں تفصیل واحد مؤنث کا صیغہ جی بے شک ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. اس میں تفصیل واحد مؤنث کا صیغہ ہے. عربی میں کہنا ہوگا سب سے بڑا تو کہتے ہیں اکبر، اگر کہیں مؤنث بڑا تو کہتے ہیں کبرا، اگر کہیں مرد سب سے پست تو کہتے ہیں ادنا، اگر مؤنث سب سے پست تو کہتے ہیں دنیا. اگر دنیا مؤنث کا صیغہ نہ ہوتا تو علی مولا یہ نہ کہتے دنیا گرری گیری دنیا تلتوں کے سلاسا، دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دیتا جن کے بعد رجوع بھی نہیں ہو سکتا. آپ جہاں تک بھائیجان بولے ہیں، امام حسین آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. لفظ میں اگلا کہنے لگا ہو، علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دی. کہا طلاقیں بھی وہ جن کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. بھائی جان یہی دنیا بن سمر کے نا علی کے بیٹے حسن کے سامنے آئی. علی کے بیٹے نے اسے ٹھوکر مار کے کہا جا حسن کی نگاہ سے دور ہو جا، جسے باپ طلاق دے دے اسے بیٹا نہیں لیتا. جسے باپ طلاق دے دے اللہ اسے بیٹا نہیں اپناتا، اسے بیٹا نہیں رکھتا. کہا جسے باپ نے بندہ نہ بولا علی کے بارے میں پوچھتا حضرت سلمان جو ایمان کا 10واں درجہ تھا، آگے پوچھتا ہے آپ علی کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں؟ متوجہ ہے جناب؟ سلمان سے پوچھا آپ علی کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں؟ گل بڑی چھوٹی لیکن گل بڑی بڑی. سلمان کا ایمان کے 10ویں درجے پہ دھنا مسکرا کے کہتا ہے کیا تو مجھے محمد سمجھتا ہے؟ کہا علی کو یا اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور امام حسن کے سامنے ایک بندہ ہٹا کٹا آ کے کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. روایت نہ ہو تو میں دیکھنا. کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا حسن کہتے ہیں رہنے دو مولا آپ سمجھ نہیں رہے، میں آپ کا شیعہ ہوں. حسن مولا مسکرا کے کہتے ہیں کیا تو قرآن ہے؟ کیا تو کعبہ ہے؟ کہا شیعہ ہمارے وہ ہے، میں اپنے بابا کا شیعہ. چلو جی بات ایسے نہیں ہوا میں کر جاؤں. مولا امیر علیہ السلام اپنے بیٹے حسن سے وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں حسن بیٹا مجھے اپنے لوگوں سے بڑا گلا، مجھے اپنے لوگوں سے بڑا شکوہ. مولا اپنے شیعوں سے، بابا اپنے شیعوں سے. علی کہتے ہیں ہاں بیٹا حسن مجھے اپنے شیعوں سے بڑا دکھ ہے. بات تھوڑی سی مشکل لیکن آپ مشکل کشا کے ماننے والے. بابا اپنے شیعوں سے. علی کہتا ہے بیٹا دیکھ نہیں رہا یہ میرے شیعہ بیٹا، یہ میرے شیعہ میرا مقابلہ ان سے کروا رہے ہیں جنہوں نے علی کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. جنہوں نے علی کے ڈر سے سبحان اللہ میرا مقابلہ ان سے کرواتے ہیں. یعنی دنیا کا مال مولا کائنات فرماتے ہیں میری نگاہ میں ایک سڑی ہوئی لاش کی مانند جس سے بدبو آ رہی، کتے اور سور کی مانند ہے. اللہ اکبر. اور اولاد چلو میں ساری تقریر لمبی نہ ہو جائے. مولا امیر علیہ السلام سے پوچھا مولا آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا؟
ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا؟ تو مولا امیر علیہ السلام کہتے سنو، میری اولاد بھی دو حالتوں سے خالی نہیں، یا اللہ کی دوست ہے یا اللہ کی دشمن ہے، دو حالتوں سے خالی نہیں ہے میری اولاد، یا اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ کی دوست ہے، یا اللہ کی دشمن ہے۔ کیا کہنے کلام امام کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگوؤں کی سردار ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر مولا علی وہ بولے جو بولے تو وہ نہج البلاغہ بن جائے، سبحان اللہ۔ علی مولا کہتے سنو کیا میں کہہ رہا تھا کہ دو حالتوں سے خالی ہے، یا اللہ کی دوست ہے یا اللہ کی دشمن ہے۔ کیا کہتے ہیں مولا امیر علیہ السلام کہتے ہیں اگر میری اولاد اللہ کی دوست ہے تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو رسوا نہیں کرتا، اللہ اپنے دوستوں کو تنہا چھوڑتا ہی نہیں، رسوا کرتا ہی نہیں۔ اور اگر میری اولاد اللہ کی دشمن ہے تو علی کہتے ہیں علی کو کیا مصیبت ہے کہ علی اللہ کے دشمن پالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رہی بات اعمال کی تو مولا امیر علیہ السلام سے پوچھا مولا آپ مسجد کو پسند کرتے ہیں یا گھر؟ علی کہتے ہیں نہیں میں مسجد کو پسند کرتا ہوں۔ مولا وہ آپ کا گھر ہے، کہا وہ میرے اللہ کا گھر ہے۔ آئے کیا کہیں، کہا میں اگر اپنے گھر میں بیٹھوں گا تو میرا نفس خوش ہوگا، اگر میں مسجد میں بیٹھوں گا تو میرا اللہ خوش ہوگا۔ اور یہی علی بادشاہ جن کی ولایت کی بات کر رہے ہیں اور قرآن کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی ولی اللہ نعرے مارنے کا نام نہیں ہے۔ گل بڑی مشکل ہے کہ بندہ نعرے مارتا پھرے، جی علی ولی اللہ میں پڑھتا ہوں تو میں نعرے مارتا پھر۔ بھائی علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے قربانی بھی دینا پڑتی ہے، سبحان اللہ، قربانی دے، ایک اللہ ولی اور اس کا رسول ولی اور ایک وہ ولی جس نے حالت رکوع زکات دی، انگوٹھی دی، بالکل، اور انگوٹھی دی کا جب فقیر نے تیسری آواز میں کہا نا بارلہا کما رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، اور علی بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، کہا تو نے مانگا اللہ سے ہے، اور یہ بات یاد رکھنا جب بھی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اندر سے علی نظر آئے۔ پاک رسول اللہ نے اس آیت کی تفسیر بتائی، سمجھائی، بلکہ دکھائی۔ انما ولیکم اللہ، تفسیر بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد سرکار ابھی گئے نہیں ہے، شاید چند بندے اسی مسجد میں بیٹھ گئے اور علی کے خلاف میٹنگ کرنا شروع ہو گئے۔ بات گل بڑی سونی، آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے اگر آیت کو مانے تو پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ اگر آیت کو مانے تو پھر علی کی ولایت واجب ہے، اور اگر علی کا انکار کرے تو پھر آیت کا انکار ہے، اگر آیت کا انکار ہو تو پورے قرآن کا انکار ہے، اور اگر قرآن کا انکار کرے تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ توجہ ہی نہیں کر رہے، کہاں تک لے کے جا رہی ہے علی کی ولایت؟ علی بھائی جان، علی کی ولایت بندے کو کہاں تک لے کے جا رہے ہیں؟ کہاں اگر آیت کو نہ مانے تو پھر علی کی ولایت سے انکار ہو سکتا ہے۔
2, 4, 10, 15 منٹ کے بعد نا یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ چلو کون سا کوئی بندہ دیکھ رہا ہائے ہائے ہم نہیں مانتے علی کی ولایت کو، کون سا کسی نے دیکھا، ہم نہیں مانتے یہ ولایت کی جو تلوار لٹکی ہے نا ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ یہ فیصلہ کر کے ابھی اٹھے نہیں تھے، فنزل جبریل علی الارض، جبریل فوراً زمین پہ نازل ہوا اور پاک رسول اللہ کی دامن کو ہلا کے فرشتہ کہتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ وہ اللہ کہہ رہا ہے یہ علی کی ولایت کو جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر انکار کر رہے ہیں، یہ سارے کافر ہو گئے۔ جنہوں سمجھ نہیں ہو بتا بولے یار زندہ بات، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، پاک بھی آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن کی آیت کہا یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو جان کے سبھی جانے لگتے نعمت کہا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں بھی آیا ہوگا کہ میں نے کہا ہے علی کی ولایت اور قرآن کی آیت کہتی ہے نعمت۔ مجھے آپ حرم حسین میں لے جائیں، مجھے آپ مسجد میں لے جائیں، میں قرآن سر پہ رکھ کے آپ کو یہ امام کا فرمان سنانے کے لیے تیار ہوں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ نعمت آیا ہے نا وہ میرا دادا علی ہے۔ امام حسین پاک بھی آپ کو اللہ وہ میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ اور بھائی جان روٹی نعمت، پانی نعمت، سالن نعمت، گھاڑی نعمت، بنگلہ نعمت، کوٹھیاں نعمت، مال نعمت۔ ایک بندہ نا مولا امیر علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مولا یہ روایت مولا سے بھی ہے ان کے بیٹوں سے بھی ہے، مولا قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ مولا کہتے سچ ہے قرآن میں آیت ہے، تو مولا جو آپ کے دشمن ہیں ان کے پاس اتنا رزق ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتے، اور جو ہم آپ کے دوست ہیں ماننے والے وہ نوالے بھی گن کے رکھتے ہیں، ان کے پاس مخصوص رزق ہے۔ مولا اللہ آپ کے دشمنوں سے راضی ہے، کیا سمجھ نہیں آئی؟ مولا کیا اللہ آپ کے دشمنوں سے راضی ہے، ہم سے راضی نہیں؟ کلام الامام امام الکلام مولا مسکرا کے نا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بس کر، تو نعمت روٹی سمجھ رہا ہے، تو نعمت گاڑی سمجھ رہا ہے، تو نعمت بنگلہ سمجھ رہا ہے۔ کہا او پگلے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا اسے روٹی پانی نہیں دیتا، اسے علی دیتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ہمارے کہا تھا زبان میں آ رہی ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتا اسے علی جیسا امام عطا کر۔ اور عزیزان اکرام یہ قدر یہاں روک ایک بات کر جاؤں، علی جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، جنگ صفین سے ابھی ایک جگہ پڑاؤ لگائے رات نے کیا کہ کسی مسعور کے رونے کی آواز ہے۔ علی مولا نے نا صاحب سے کہا کہ دیکھو کون رو رہا، توجہ ہے؟ مولا نے کہا چاہو دیکھو کون رو رہا۔ بندہ ہے صحابی، اس نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے، ایک مستور ہے، وہ رو رہی ہے اور اس کے سامنے ایک لاش پڑی ہے، سامنے ایک لاش پڑی۔
تو واپس آ کے صحابی نے مولا کائنات سے کہا مولا اس کے ساتھ اس کے سامنے نا لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ بی بی رو رہی ہے. مولا امیر علیہ السلام کہتے چلو میں چلتا ہوں. بسم اللہ درود پڑھیے گا آل محمد کے ساتھ. متوجہ ہے نا دو لفظ کہہ رہے ہیں. مولا امیر علیہ السلام قریب آئے, مولا نے اپنا تعارف نہیں کروایا. متوجہ ہے نا, مولا نے اپنا تعارف نہیں کروایا. کہا یہ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے. کہا سنو حکم ہے کہ ہر کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے الا خمسۃ مواضع, مگر 5 جگہ ایسی ہیں جہاں جلدی کرنی چاہیے. اس نے کہا کہ یا شیخ آپ بتا دیں کہ وہ کون سے 5 مقام ہیں. کہا جب بندہ کوئی مر جائے نا تو اسے دفن کرنے میں جلدی کرو. تھوڑی تو جو ہے اسے دفن کرنے میں جلدی کرو, اسے جلدی جلدی تراب کے حوالے کرو. اچھا یہ تراب ہی کیوں, ہم مسکرائے ہیں, مجھے لفظ یاد آ گیا ہے کہ یہ تراب کے حوالے ہی کیوں کرنا ہے, پانی کے حوالے کیوں نہیں کرنا, آگ کے حوالے کیوں نہیں کرنا, ہاں جی ہوا کے حوالے کیوں نہیں کرنا, یہ تراب کے حوالے ہی کیوں کرنا ہے. بھائی جان جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی نا تو ایک بندہ وصیت کر کے مر گیا کہ مجھے کربلا دفن کرنا. اس کے بچے عالمگیر کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ جناب کیا کیا جائے, حالات ٹھیک نہیں تو آپ اسے کیسے باہر لے کے جایا جائے. انہوں نے کہا کہ مفاتیح الجنان میں ایک دعا ہے, وہ دعا پڑھ کے اسے دفن کر دو, یعنی اسے تراب کے حوالے کرو اور اسے کہو کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے. متوجہ ہے جناب, حالات ٹھیک ہوئے تو جب قبر کھودی گئی تو کفن بھی بالکل ویسا تھا. اب اپنے ایمان سے بتلائیے رضاوہ صاحب کہ جب تراب اتنی امین ہے تو اب وہ تراب کتنا بھائی, جب تراب اتنی امین ہے تو پھر ابو تراب کتنا امین ہے. اللہ کہا آگے ہے جب لمبا نہ ہو جائے, کہا جب بندہ کوئی اس دار فانی سسالہ میں مقام کی طرف پوچھ کر جائے اسے قبر کے حوالے, اسے مٹی کے حوالے, تراب کے حوالے کر. دوسرا مقام کب اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو. متوجہ ہے, وہ جانتی نہیں کہ یہ مولا ہے. پھر تیسرا مقام کہا اگر نماز کا وقت آ جائے تو اسے ادا کرنے میں جلدی کرو. اگر تیرے گھر میں مہمان آ جائے تو اس کی تواضع کرنے میں جلدی کرو. تو جو ہے یہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. اگر مہمان آ جائے تو اس کی تواضع جلدی کرو. اور آخری مقام مولا نے فرمایا, کہا سنو اگر تیری بیٹی جوان ہو جائے, بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرو. 5 مقام مولا نے بتا دیے. اب مولا نے کہا وہ نہیں جانتی کہ یہ مولا ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے. کہا اسے دفن کیوں نہیں کر رہی؟ وہ بی بی کہتی ہے اے شیخ میں اسے لے کے جاؤں گی اپنے امام کے پاس. اللہ, اور میں اپنے امام سے کہوں گی کہ اسے زندہ کر دو کیونکہ یہی میرا سہارا, اسی کے آسرے میں یہاں میں جنگل میں رہتی. اب یہ مر گیا ہے, میں نے دفن نہیں کرنا, میں نے اپنے مولا سے منت کرنی ہے. کہا تجھے اپنے مولا پہ اتنا یقین ہے کہ وہ اسے دفن ایسے زندہ کر دے گا. کہا یقین کی بات کرتے ہو, یہ میرا اونٹ پہ لدا ہوا سامان نہیں دیکھ رہے, یہ میرا سارا سامان اس اونٹ والے کو دینا ہے کیونکہ یہ صرف مجھے لے کے جا رہا ہے. مجھے پتا ہے اس نے لے جانا ہے, مولا نے زندہ کر دینا ہے, مال میں نے پھر بنا لینا. اللہ اتنا یقین, اللہ اتنا کم یقین
اس بی بی نے بات کی نا، اب والا مسکرا کے کہتے ہیں اگر اسے میں زندہ کر دوں، بڑی معلوم ہے، اگر اسے میں زندہ کر دوں، اللہ اکبر، پیدا چیمہ صاحب جب کہا نا میں زندہ کر دوں، بی بی جلدی سے اٹھی، اٹھ کے کہتی ہے ایسی بات یا میرا امام کرتا ہے، یا اس کا نبی کرتا ہے، یا تو نبی ہے یا تو امام۔ اللہ کہا میں تیرا مولا ہوں جس کے پاس تو بیٹے کو لے کے جا رہا ہے، میں تیرا مولا ہوں، مولا معاف کر دیجئے گا، میں بیٹھی رہی، آپ کھڑے رہے، مولا اس جسارت کی معافی، مولا کہتے تجھے پتہ نہیں تھا، اللہ اکبر، باہر کے مولا کائنات میں 2 رکعت نماز پڑھی، پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا تم باذن اللہ، واسطے میں نے جب بچہ اٹھانا اس کا بیٹا زندہ ہو گیا، جلدی سے مولا کے قدموں میں گر کے کہتا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر میرا سلام ہو۔ علی مسکرا کے کہتے جب تیری ماں نے مجھے نہیں پہچانا تو تو نے کیسے پہچانا؟ کہا مولا میں بھول سکتا ہوں، میری قبر کی پہلی رات آپ ہی تو کرسی پہ بیٹھے، اللہ اللہ، وہ جملہ یاد ہے نا، لم یمت جران یا حارس حمدہ، کہ علی ہر بندے کی قبر میں آتے ہیں، بات لمبی نہ ہو جب ختم کرو، علی بادشاہ نے اس کا بیٹا زندہ کر دیا، کہا بی بی تیرے شوہر کو مرے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ کتنی دیر ہو گئی؟ کہا 16 سال، 16 سال ہو گئے۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں اگر تیرے شوہر کو زندہ کر دوں، تیرے شوہر کو زندہ کر دوں، وہ بی بی کہنے لگی مولا رہنے دیجئے، 16 سال ہو گئے، وہ جوانی میں مرا تھا، میں ضعیف ہو گئی ہوں، مولا رہنے دیجئے۔ مولا کہتے پہلے تو بڑے دعوے کر رہی تھی، پہلے تو بڑی باتیں کر رہی تھی، جو علی تیرے بیٹے کو زندہ کر سکتا ہے، جو علی تیرے شوہر کو زندہ کر سکتا ہے، وہ تجھے جوان نہیں کر سکتا۔ علی کی ولایت ہر بندے کے دل میں آتی ہے، اور جب آ جائے تو پھر جاتی نہیں، اور یہی ولایت میسم تمار کے دل میں بھی آئی۔ بس لمبا بات ختم کرو، میسم تمار کے دل، بڑا لمبا مضمون ہے۔ اب پھر میسم نے نا جب اس کے جسم کو شکنجے میں بند کر توجہ ہے، میسم کے جسم پہ شکنجہ چڑھا دیا گیا نا، تو کہا کیوں چڑھایا ہے؟ کہا تیرا بدن کاٹنا، تیرا جسم کاٹنا۔ میسم کہتا جلدی کرو، آیا جلدی کرو۔ جب انہوں نے انگلیاں کاٹی نا تو میسم دوسرے ہاتھ سے انگلیاں اٹھا کے نا ان کو بلند کر کے نا چومنے لگا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے جب آنسو بہے یہ کمینہ کہتا ہے آپ بھی علی کو چھوڑ دو، میں تجھے معاف کر دوں گا، آپ بھی چھوڑ دے۔ کہتا میں اپنا عشق آزما رہا، کمینہ کہتا کیسا عشق ہے، ابھی انگلیاں کٹھی ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میں کٹنے پہ نہیں رویا، میں تو انہیں بلند کر کے ان سے بات کر رہا ہوں، اتنی دیر سے یہ میرے ساتھ رہ رہی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرتی۔ مجھ سے زیادہ علی سے محبت ہے، اور اسی ولایت کی خاطر علی کی بیٹیاں 72 بازار رسول۔ امام حسین آپ کی ہائے کو پوری کرے، آپ کی بیٹیوں کے مالک پردے سلامت رکھے، عزت کو آپ جناب ظفر اللہ چیمہ صاحب کے مالک درجات بلند کرے۔
میرے بھائی علی شاہ صاحب کو مالک اولاد نریل عطا فرما۔ کسی نے معصومہ سکینہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا نا، بی بی پاک آپ کے کانوں سے لہو بہتا ہے، ہائے آپ کے کانوں سے لہو بہتا ہے۔ حسین کی بیٹی رو کے کہتی ہے یہ دادا علی کی ولایت بچانے کا نتیجہ، دادے کی ولایت کا نتیجہ ہے۔ قبلہ بیٹھے چلے حق کے تائید حاصل ہو جائے گا۔ کربلا میں 84 بچے تھے، شیبر سکینہ کو مارتا تھا۔ مجلس کی ابتدا ہے، میرا دل آ گیا ہے اسی زندگی کے حوالے سے 2 لفظ کہہ لوں، یہ صرف سکینہ کو ہی کیوں مارتا تھا؟ 2 وجہ تھی صرف حسین کی بیٹی کو مارنے کی۔ پہلی وجہ سکینہ کو مارنے کی یہ تھی، حسین نے نام فاطمہ رکھا تھا، اور جس کا نام فاطمہ ہوتا ہے نا اسے لوگ بڑا مارتے، اسے لوگ بڑا مارتے جس کا نام فاطمہ ہے۔ اور دوسری وجہ ہے عزادارو سکینہ کو مارنے کی کہ ہر قاتل کا دل کرتا ہے قتل کا گواہ بن جائے۔ سکینہ قتل کی گواہ تھی۔ مالک آپ کا گریہ قبول کرے، امام حسین آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ یہ صرف سکینہ کو ہی کیوں مارتے تھے؟ عزت حسین کی قسم ہے، اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، کربلا سے لے کے شام تک بی بی کی ہڈیاں رہ گئی۔ اچھا چلو میں ایک لفظ کہہ دوں، شاید یہ جملہ قبلہ کا ہی ہے اور انہی کی موجودگی میں یہ لفظ کہہ دوں، جس رسی میں سورہ یاسین بندھی تھی نا اسی رسی میں سورہ کوثر کا کلام ہے۔ ایک رسی تھی سونا گلے پہ، اللہ جب سورہ یاسین کا سیدھا کر دی تو سورہ کوثر رو کے کہتی مٹھی میرا گلا کھٹ گیا۔ مالک آپ کا گریہ قبول کرے۔ اس کمینے کے دربار میں کھڑی تھی، اللہ اکبر، یزید کی بیوی آ گئی۔ اعلان ہوا کہ نگاہیں جھکا لو، یزید کی بیوی آ رہی ہے۔ آیا جنہوں نے ماتم کرنا ہے، یزید کی زوجہ آ رہی ہے۔ جب سبھی نے نگاہ نیچے کر لی نا، اس وقت علی کی بیٹیاں رو کے کہتیاں حد ہو گئی، یزید کی بیوی کے لیے اتنا حیا۔ رسول کی بیٹیاں کئی گھنٹوں سے کبھی دایا قدم، جزاک اللہ مولا تیرا ماتم قبول کرے، کبھی بایا قدم اٹھاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ اچھا چلو میں سید ہوں، ہاتھ مانگ کے ایک لفظ کہتا ہوں، اگر تو شیعہ ہے نا تو زندگی میں کبھی شراب نہ پینا، تجھے نہیں پتا اس شراب نے کتنا نقصان دیا ہے۔ یہ کتا نشے میں تھا، علی کی بیٹیاں تھک تھک کے کبھی دایا قدم اٹھاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ کمینہ کہتا ہے علی کی بیٹی کون سی ہے؟ اس نے اشارہ کیا، یہ کمینہ کہتا وہ جو سفید سر والی بی بی ہے نا اس کے پردے کے پیچھے کھڑی ہے، اس نے کہا اسے ہٹاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی فضا سے کہا کہ آپ آگے سے ہٹ جائے۔ اما فضا رو کے کہتے ہیں اسی دن کے لیے تو محمد سے زندگی مانگی، مر جاؤں گی لیکن آگے سے ہٹوں گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ یہی کہنا، آگے سے نہیں ہٹوں گی۔ تو اس وقت بی بی فضا رو
رو کے کہتے علی کی بیٹی اگر تیری اجازت ہو تو میں ان حبشیوں سے کوئی بات کر لوں. بی بی فضا نے رو کے کہا او حبشیوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ مضمون بڑا لمبا ہے لیکن مختصر کہو. ایک سفید داڑھی والا حبشی اٹھا, اس نے کہا تو کون ہے جو حبشیوں کی غیرت کو للکارنے والی؟ اما فضا رو کے کہتے ہیں مجھے پہچانو, میں تمہارے بادشاہ کی بیٹی میمونہ ہوں, میں وہی فضا ہوں. حبشی کہتا میں تجھے قتل کر دوں گا. کام میرا جرم, کام مدینے والے سیدوں کی کنیزی کیوں چھوڑی تھی؟ تو اس وقت فضا رو کے کہتی ہے اپنی نگاہیں جھکا لو, میں اکیلی نہیں علی کی بیٹیاں بھی. بس یعلم الذین ظلموا